فطرے کا بیان صرف اتنا کرنا، صرف ایک مسئلہ کہ نمبر ایک، فطرہ غریب پر واجب نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ جس کی سال بھر کی آمدنی اور سال بھر کا اس کا خرچہ برابر ہے، یا یہ کہ آمدنی تھوڑی سی زیادہ ہے خرچہ کم۔ جس کی آمدنی کم ہے اور اس کا خرچہ زیادہ ہے اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں، لیکن فطرے کے بینیفٹ اتنے کہ ایسے آدمی کے لیے بھی سنت قرار دیا گیا کہ وہ فطرہ دے۔ اچھا، جو فطرہ واجب ہے تو آدمی پہ اپنا واجب ہے اور وہ تمام لوگ جو اس کے ڈیپینڈنٹ، یہ ڈیپینڈنٹ کے لفظ کو مجھے تھوڑا سا سمجھانا تھا، تفصیل میں گئے بغیر۔ ڈیپینڈنٹ میں جو فیملی ممبرز ہیں وہ تو آگے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اور ایسٹ افریقہ کے اعتبار سے ڈیپینڈنٹ میں ایک مسئلہ نوکروں کا آتا، جو ویسٹ میں تو بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کے پاس اس ٹائپ کے نوکر ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، بلکہ کسی ٹائپ کے بھی نوکر نہیں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ہمبل سرونٹ قرار دیں اپنی وائف کا، وہ آپ کا ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں کا جو سسٹم اس کے اندر اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ نوکر ایسے ان کے پاس ہوں جن کو ہم ڈیپینڈنٹ کی تعریف میں گن کر فطرہ واجب کریں۔ لیکن اس افریقہ میں ایک گھر میں 10 نوکر ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی امکان ہے تو اس کو بہرحال چھوڑ دیں۔ ڈیپینڈنٹ کے اندر آدمی کے فیملی ممبرز کے بعد دو اور ایسی کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں، ایک نوکر، وہ ختم بات، اور دوسرا مہمان۔ مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب، گیسٹ کا فطرہ اس کے ہوسٹ کو دینا، اور اس طرح سے دینا ہے کہ پھر اس گیسٹ کے اوپر اپنا فطرہ ثابت ہے۔ میں پھر اپنی مثال دوں گا تو کسی صاحب کو ہاتھی یاد آ جائے گا۔ مولانا کو پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے، تو جو مجھے پال رہا ہے تو وہ ہاتھی رکھے ہوئے۔ خیر، اب میرا فطرہ جو ہے ان صاحب پر ہوگا جن کے یہاں میں مہمان، لیکن میری اپنی ایک فیملی بھی ہے، میں آسمان سے اترا نہیں، تو ایک فیملی ہے، اس کا فطرہ مجھے دینا ہوگا۔ تو میرے اوپر خود اپنا فطرہ واجب نہیں ہے اس سال، اور پچھلے سال بھی نہیں تھا، اس سے پچھلے سال بھی نہیں تھا، 3 سال سے میرا فطرہ اہلِ کے مومنین کرام پر تھا، لیکن وہ باکس رکھ کر مولانا کے نام پہ فطرہ جمع نہیں ہوگا جس کے گھر مہمان، لیکن خود مولانا پر اپنے فیملی ممبرز کا فطرہ واجب ہوگا۔ تو مہمان کا فطرہ اس کے میزبان پر واجب ہے، چاہے مہمان خود اپنی ایک فیملی رکھتا ہو جس کا اس کو فطرہ الگ سے دینا پڑے۔ تو اگر میں اور میری فیملی مل کے 6 تو 5 کا فطرہ مجھ کو دینا ہوگا، میرا اپنا فطرہ نہیں۔ یہ تو خیر ایک فضول سا جملہ تھا۔ کام کی بات اس میں یہ ہے کہ کون سے مہمان کا فطرہ واجب ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے کہ مہمان کا فطرہ نہ دینا پڑے۔ کراچی کی اکثر مسجدوں میں چاند رات کی افطاری کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں کہ اگر ہم نے مسجد کے اندر 200 آدمیوں کے لیے افطاری بھجوائی تو 200 فطرے بھی اس کے ساتھ ہم پر آ جائیں۔ کراچی کے اندر اکثر چاند رات کو جو افطاری کے وقت دروازوں پہ غریب آ جاتے ہیں کہ بھوکے ہیں، ایک وقت کی روٹی دے دو یا آج کا افطار دے دو، 28 دن ہم افطار ان کو دیتے ہیں، 29ویں دن نہیں دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا فطرہ ہم پر آ جائے، کیونکہ آدھا مسئلہ ہمارے یہاں معلوم ہے لوگوں کو کہ مہمان کا فطرہ میزبان، ہوسٹ یا گھر والے کو دینا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ مہمان کے ڈیفینیشن کیا ہے اسلام۔ مہمان کی ڈیفینیشن جو میں نے پہلا لفظ کہا کہ فطرہ واجب ہے اپنا اور اپنے ڈیپینڈنٹ کا، ایسا مہمان جو آپ کا ڈیپینڈنٹ کہتا ہے، ایک وقت کا کھانا جس نے آپ کے گھر میں کھایا وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں کہتا ہے، آپ نے جس کے لیے مسجد یا امام باڑے میں افطاری بھجوائی وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں، دروازے پہ بھیک مانگ کر ایک وقت کا کھانا جو لے گیا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں۔ ڈیپینڈنٹ کے اندر تھوڑا سا یہ کنسپٹ آتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر کا یا دوسری کاؤنٹی کا آدمی ہے جو اپنا سامان وغیرہ لگیج بیگیج سب لے کے آپ کے گھر میں کچھ دن اسٹے کرنے کے لیے آیا۔ تو ڈیپینڈنٹ مہمان جو ہے اس کی تعریف میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں جو آپ کے دسترخوان پر ایک وقت کے کھانے کے لیے بلائے گئے، چاہے یہ دسترخوان مسجد میں آپ نے لگایا ہو، چاہے کسی ہوٹل میں لگایا ہو، چاہے اپنے گھر میں لگایا ہو،
ان لوگوں کا فطرہ نہیں ہے، لیکن وہ مہمان جو ایک طرح سے آپ کے گھر میں کچھ دن کے اسٹے کے لیے باہر سے آئے. تو ایک بہت یہ اہم مسئلہ ہے جو لوگوں میں کنفیوژن کریٹ کرتا. اور اگر کسی کا فطرہ آپ پر واجب نہیں اور آپ دینا چاہیں تو پھر یہاں پہ وہ مسئلہ آ جائے گا جس کی تفصیل کا مقصد ہوگا آدھا گھنٹہ، کہ پھر اس کا فطرہ اگر آپ دینا چاہیں تو عام فطرے کی نیت سے نہیں دیں گے. عام فطرہ جو واجب ہے آپ پر وہ دیا جاتا ہے، فطرہ دیتا ہوں واجب قربتاً اللہ. یہ آپ کی نیت میں ہونا چاہیے، چاہے زبان سے کہیں چاہے نہ کہیں. لیکن ایسا فطرہ جو آپ پر واجب نہیں، یعنی جو فطرے کی ڈیفینیشن میں نہیں آ رہا. ہمارے گھر میں فقیر آ کے ایک وقت کا کھانا لے گیا، اس کا فطرہ ہم پہ واجب نہیں ہے، پھر بھی دینا چاہتے. وہ قسم کی چیریٹی بنے گی، لیکن اس کے اندر پھر نیت جو ہے وہ آپ کی واجب قربتاً اللہ یا قربتاً اللہ کی نیت نہیں کرے گی. یعنی جو دوسرے فطرے آپ دے رہے ہیں وہ والی نیت اس میں نہیں کرے گی. اس کی ایک اور نیت اسلام نے بتائی ہے، جس کو میں نے کہا کہ اگر میں سمجھاؤں تو آدھا گھنٹہ نکلے گا. رجائے مطلوبیت، ہوپ آف ایکسپٹنس. اس نیت کے ساتھ ایک اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں نا، پیسے دے رہے ہیں. کسی کی جیب کاٹ کے پیسے لے تو نہیں رہے نا، دے ہی رہے نا اللہ کے نام پر، شاید اللہ قبول کر. جو فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے وہ اس نیت سے دیا جاتا، جس کا ایک حصہ پچھلی تقریر میں آیا تھا کہ $8 فطرہ آپ پر واجب ہے، آپ 10 دے رہے ہیں احتیاطاً. تو نیت یہ ہوتی ہے، اصل تو واجب 6.6 پاؤنڈ ہے، اس کے بعد میں احتیاطاً دے رہا ہوں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.